مسلمان کیا کچھ کرتا ہے. مسلمان صبح سے روزہ رکھتا ہے مغرب تک, کوئی پوچھنے والا ہے اس کو اگر وہ چھپ کے کھا پی لے؟ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں نے گورے کو بتایا کہ ہمارے یہاں سے روزہ رکھتے ہیں. گورے نے کہا یار اتنی بڑی دنیا صبح 4 بجے اٹھ کے روزہ رکھتی ہے, اتنی بڑی کروڑوں لوگ رکھتے ہیں نا, اور مغرب تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں, کوئی گورنمنٹ کا بھی خوف نہیں ہے, ابا کا بھی خوف نہیں ہے, تو کون سی طاقت ہے؟ تو آپ مجھے بتاؤ, جو خدا جس پر ایمان آپ کو اتنی موٹیویشن دیتا ہے کہ آپ پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہ لیتے ہو, وہ خدا آپ سے دوسرے اچھے کام نہیں کروا سکتا. اور یہ کام کیا گورنمنٹ لیول پہ آپ اگر گورنمنٹ قانون بنا دے, یورپ قانون بنائے کہ ہماری قوم کی صحتیں بہت خراب ہو رہی ہیں, لہذا ہم نے ایک لا پاس کیا ہے کہ پورا یورپ جو ہے نا وہ 1 مہینہ صبح 4 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک کچھ بھی نہیں کھائے گا. 99% لوگ اس قانون کی مخالفت کریں گے, اور جگہ جگہ پولیس بٹھانی پڑے گی, خود پولیس کے اوپر ایک پولیس بٹھانی پڑے گی, پولیس والے بھی کھا رہے ہوں گے چھپ کے, سمجھتے ہو, وہ خود بھی کھا رہے ہوں گے. تو نہ عورت کے انسان حقوق ادا کر سکتا ہے, نہ بچوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے, نہ ماں باپ کے حقوق ادا کر سکتا ہے, نہ اسٹیٹ اور ریاست کے حقوق ادا کر سکتا ہے, جب تک آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں جو بات کر رہا تھا نا کہ اللہ کی نظر میں اللہ نے پیغمبروں کو میں سے جو سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں جتنی ویلیو اللہ کی بات کی ہے اتنی ویلیو کسی اور کی بات کی نہیں ہے. جبکہ ہماری نظر میں اب جو ہم لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کی اور اسلام کی ویلیو آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, دیگر علوم کی ویلیو بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو نا جس خدا نے ہمیں بنایا ہے موت کے بعد جب زندگی دے تو اس کے دربار میں ہمیں عزت ملے, تو جتنی ویلیو آپ دنیا میں اللہ کو دیں گے نا اتنی ہی ویلیو اللہ آپ کو آخرت میں دے گا. اس سے زیادہ ویلیو کی آپ امیدیں مت لو. اگر آپ کو, میں ایک جم ٹرینر تھا, اس کے پاس میرا جانا, وہ بڑا لبرل ٹائپ کا آدمی تھا. میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ آئے نا تو پھر بہت سے ہمارے دوستوں نے اعتراض کیا مولویوں کا کیا کام ہے یہاں پہ, یعنی مولوی سے ہماری کیوں دوستی ہو گئی. تو مجھے بتا رہے تھے کہ لوگ مجھے ہمارے لبرل دوست ہیں, چھوڑا یار مولوی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یار میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو, وجہ اس کی یہ کہ بہت بڑا طبقہ یہ وہ کہتا ہے یار یہ ان کا سوسائٹی میں کیا کردار ہے, تو فضول قسم کے, نہ گردوں کا علاج کر سکتے ہیں کسی کا, نہ یہ پتھری نکال سکتے ہیں, نہ یہ کیا نام ہے کوئی سائنسی ترقی میں ان کا کوئی کردار ہے. بس یہی بتا رہے ہو کہ طلاق ہو گئی ہے, اس کی وراثت دے دو, اس کے ماں باپ کے یہ حقوق, اماں سے ابا سے بات کرو تو جنت ملے گی, اور کسی خاتون کو اگر نظر اٹھا کے دیکھا تو اتنا سخت جہنم میں جلو گے, اور اگر جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا تو 40 دن نماز. کبھی فضول باتیں جن کا سائنسی ترقی اور ملکی ترقی سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں, بلکہ الٹا نقصان ہے. یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. گورا ان تمام چیزوں سے کیا ہو گیا, آزاد, ایک ہدف بنا کے فوکس کیا ترقی, اور اس کو فوکس کرتے کرتے اب مریخ پہ پہنچنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, اور ہم یہاں انڈا موڑ پہ سے آگے نکل نہیں رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دوستوں نے طنز کیا میرے اوپر, یار تمہارا ان مولویوں سے کیا, اچھا یعنی ان کا مطلب یہ ہے تم تو ایک پڑھے لکھے آدمی ہو, ایجوکیٹڈ آدمی ہو, سوسائٹی کے ساتھ چلنے والے آدمی, کیا 4 شادیوں کی بات کرنے والے مولوی کے پاس تم جا کے بیٹھ گئے. اور مولوی بھی ایسا بنیاد پر زیادہ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے بیان بہت شوق سے سنتا تھا, اور مجھے لگتا تھا آپ تھوڑا سوسائٹی کے حساب سے ایک پڑھے لکھے مولوی ہیں. کہتا میں تو مولویوں کو سنتا ہی نہیں, آپ کو میں سنتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایجوکیٹڈ ہے, لیکن ایک دن میں نے آپ کا زیادہ بچوں کی فضیلت پہ بیان سنا, میں نے کہا یہ بھی وہی نکلا. وہ خود کہہ رہے تھے یہ بھی وہی فنڈامنٹلسٹ بنیاد پر بچے پیدا کرو, ہے کیا فضول قسم کی بات, یہ بھی وہی نکلے, یعنی وہی دقیانوس ہو, پرانے نہیں ہو, پرانے زمانے کے, کیا بچے پیدا کرو, 2 ہوں تمیز کے, ڈاکٹر بنے, ایک انجینئر بنے, ایجوکیٹڈ ہو, ایٹیٹیوڈ ہو, تمیز سے, پاپا ویئر آر یو گوئنگ, ٹھیک ہے نا, ماما آپ کیا کر رہی ہیں, آپ یہ جو ہم جب کہتے ہیں نا ماما آپ کیا کر رہی ہیں, وہ کچھ اور ہوتا ہے, یعنی آپ چائے کیوں نہیں بنا رہی. جب یہ پڑھے لکھے جو نام نہاد لے رہے ہیں, جب کہتے ہیں نا ماما آپ کیا کر رہی ہیں, تو یہ وہ والا کیا کر رہی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ماما آپ کی شادی ابا سے ہوئی, آپ کر کیا رہی ہیں آپ, یہ وہ بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے وہ حساب کتاب ان کا. ان کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں ہیں بھائی, غریبوں کے مسائل کیا ہیں, بیوی میری خدمت نہیں کر رہی, چائے نہیں بناتی, اور میں سمجھا رہا ہوں, اور میری اماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی, اور عورت کو یہ کہ میرا میاں جو ہے ٹائم نہیں دے رہا مجھے, میں انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں, آتا نہیں ہے. اب جب مذہب سے دوری ہو رہی ہے نا تو یہ چائے وائے کے مسائل نہیں ہیں, ابھی تو بڑے خطرناک مسائل چل رہے ہیں سوسائٹی میں. بیگم کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے, یہ موبائل میں جو وسیم لکھا ہوا ہے یہ وحید ہے, یہ وحیدہ تو نہیں ہے کہیں, ٹھیک ہے نا. اور مرد کو عورت پہ اپنی بیگم پہ بڑے بڑے اشکالات ہو رہے ہیں. میری بیگم جناب ویڈیو کال پہ بات کرتی ہے, اس کا کوئی فرینڈ ہے, میں تو کانوں ہاتھ لگاتا ہوں, یار یہ سوسائٹی جا کدھر کو رہی ہے. پہلے تو مسائل ہی کچھ اور تھے, ساس بہو کے جھگڑے تھے, اب کچھ اور مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ہے جی تہذیب یافتہ قوم کو. مولویوں سے دور بھاگو, تو مولویوں سے آپ دور بھاگو, آپ صحت کو فوکس کریں, ہو سکتا ہے صحت اچھی ہو جائے آپ کی. آپ پیسے کو فوکس کریں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس دولت بھی زیادہ آ جائے, کیونکہ آپ ہر اس آدمی کو ویلیو دے رہے ہیں جو دولت کمانے کے طریقے بتا رہے ہیں آپ کو, ہر اس آدمی کو ویلیو دے رہے ہیں جو آپ کی صحت کے لحاظ سے آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. آپ مولویوں کو ویلیو اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ جنت جہنم کی بات کرتا ہے. آپ کہتے ہو رہتے ہم یہاں پر ہیں, اور مولویوں کے پاس بیٹھو تو باتیں کوئی اور جہان کی کرتے ہیں, تو جس جہان میں ہم رہتے ہیں وہاں کی باتیں کرو نا ہمارے سامنے. تو میرے بھائی مولوی آپ کے سامنے جنت جہنم کی بات اس لیے کرتا ہے کہ ہم یہاں رہتے تو ہیں لیکن رہنے کے لیے آئے ہے نہیں. یہ بات آپ کو مولوی سمجھا رہا ہے, اور مولوی کیا اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم نے یہاں رہنا نہیں ہے, اس دنیا سے دل نہ لگاؤ, اس میں اچھی لائف گزارنے کی کوشش ضرور کرو, مگر اس زندگی کو اپنا باپ
مت بناؤ, اس کو ہدف مت بناؤ, مرو گے ختم ہو جاؤ گے. خدا نے تمہیں یہاں کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ مولوی کے علاوہ آپ کو کوئی بات نہیں بتائے گا. آج کل کچھ اسکالر آ رہے ہیں کہتے ہیں یہ بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا, کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ میں بتا رہا ہوں, تو میں الٹا کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کو صرف مولوی ہی بتائے گا, مولوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ تم یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہو. دیکھو ایک واقعہ سنا کے اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں جب مکہ فتح ہو گیا نا, تو ان کے شوہر نے اپنی زوجہ سے یہ کہہ دیا, انتی علیہ کا ظہر امی, اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسی مقدس جیسے ماں ہوتی ہے. ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دی. اس کو عربی میں زہار کہتے تھے, اور زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وہ فوراً نبی کے پاس آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ, میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں, تو کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں حرام ہو گئی, کیونکہ اللہ نے کوئی نیا حکم آسمان سے نازل نہیں کیا تھا. وہ پریشان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رونے لگیں کہ بھئی میرے شوہر نے ایسا بول دیا. بار بار آ کے قرآن نے پھر ان کی کیفیت کو بیان کیا. آپ ہمیشہ یہی فرماتے رہے کہ حرام. آپ اس کے آنسوؤں سے متاثر نہیں ہوئے. کیوں؟ کہ بھئی یہ حلال و حرام کا رائٹ میرے پاس نہیں ہے. بھئی جب اللہ نے حرام کر دی ہے تو میں کیسے حلال؟ آپ رو جو بھی ہو, لیکن وہ بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی, اللہ میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے. تبھی قرآن کہتا ہے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے, اے اللہ تو میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے, اے اللہ تو میرے لیے. اچانک کیا ہوا؟ آسمان سے وحی نازل ہوئی. 28 پارے کی پہلی آیتیں, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے پیغمبر اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی, یعنی فتوے میں اصرار کر رہی تھی, اور اللہ تمہاری سرگوشیوں کو سنتا ہے. جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور شکایتیں کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سے. اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے لیے کوئی حکم نازل کر دے. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تمہاری آپس کی باتوں کو سنتا ہے. پھر اللہ نے آیتیں نازل کی اور اللہ نے کہا کہ اس عورت کا شوہر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے, کفارہ ادا کر دے, تو یہ بیوی اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے, کیونکہ اس نے طلاق کا جملہ نہیں ہے, یہ برا جملہ کا, اس کا کفارہ ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, ہمارے ہاں بھی آج کل ایسا ہوتا ہے, کوئی لفظ زبان سے غلط کہہ دیا, کوئی شریعت کا بات ہو گئی, تو لوگ کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے فتویٰ لینے کی کسی سے, اسٹیٹ کے لا کو فالو کرو بس. امریکہ میں طلاق کیسے دی جائے گی؟ جیسے ریاست. جاپان کا اپنا قانون ہے, اور مصر کا اپنا قانون ہے, سعودی عرب کا اپنا قانون ہے, پاکستان کا اپنا قانون ہے. لوگ اب لا کو فالو کر رہے ہیں. اگر لا اور کلچر اسلام کی نظر میں نکاح اور طلاق اور ان مسائل میں اس کی کوئی ویلیو ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے رونے دھونے کو دیکھ کر کلچر کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیتے نا, کہ ٹھیک ہے عرب کا کلچر یہ تھا کہ بیوی کو حرام سمجھا جاتا ہے, تو میں پیغمبر ہوں بھائی, میں لیڈر ہوں, میں ریاست کا سربراہ بھی ہوں, میں فوج کا کمانڈر بھی ہوں, پورے اختیارات میرے پاس ہیں, تو میں بھی نیا قانون پاس کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں بھائی, آج سے یہ الفاظ کوئی کہے گا تو بیوی حرام نہیں ہوگی. یہ کر سکتے تھے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبی سے زیادہ جو ایسا مؤثر لیڈر جس کی بات سنی جائے اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا, کہ جن کے ہر بات کو لوگ پتھر پہ لکیر سمجھتے تھے. آپ نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں کس کا پابند ہوں, اوپر سے اللہ کوئی آیتیں نازل کر دے گا تو ٹھیک ہے, میں تو نہیں کر سکتا. تبھی اللہ نے آیتیں نازل کی اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی مشکل کو حل کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ویلیو کس کے قانون کی ہے؟ اللہ کی نظر میں. ریاست دوسرے نمبر پر ہے. آج ہمارا لبرل طبقہ ریاست کو ترجیح دے رہا ہے, خدائی قانون کو اس نے دوسرے نمبر پہ رکھ دیا ہے. 8:15 بجے ہے نا نماز, بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو سمیٹ. تو ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا, اس نے کیا کیا ہے کہ اللہ کے قانون کو پیچھے کر دیا ہے. تو اللہ کی نظر میں میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے قانون کی. تو اللہ کے قانون میں جو حلال و حرام کا کانسیپٹ ہے نا, آپ کو اس کو سب سے اوپر رکھنا پڑے گا. اور اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ اس وقت تک خدا کی نظر میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنا ہر فیصلہ یہ اسلام سے نہیں کروا لیتے. اکارڈنگ ٹو شریعہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اگر یہاں بھی اسلام ریاست کے قانون کو خدائی قانون پہ ترجیح دیتا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسٹیٹ سے نہیں پوچھتے کہ کیا لیگل ہے اور کیا انلیگل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے میرے بھائی آپ مولویوں کو لفٹ کرائیں نہ کرائیں آپ کی مرضی ہے, اسلام کو لفٹ کرانا پڑے گا آپ کو.